بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات جمعے کے دن ہے۔ 3 لال مرچیں لے کر رات کو 11 بجے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اور ان مرچوں کو گھر میں اس جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اگلے ہی دن دولت کا معجزہ دیکھ لیں گے۔ اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ برسے گا، اتنا رزق برسے گا کہ آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ شب برات کا ایک ایسا عمل جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کو اگر ہر بندہ کر لے تو اس کے گھر میں دولت آ جائے، وہ معجزہ دے کر حیران ہو جائے گا۔ شب برات جمعے کے دن ہے اور جمعے کے دن اس عمل کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ دن بہت برکت والا ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں جن کو جمعے کے دن شب برات کا موقع ملا، شب برات نصیب ہوئی، اور ایسی رات جس میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اس کا پورا طریقہ اچھی طرح سے جان لیں، کیونکہ یہ دن کوئی بندہ مس نہ کرے۔ جس نے مس کر دیا وہ پھر پچھتاتا ہی رہ جائے گا۔ شب برات کو 11 بجے یہ عمل ہر بہن اور بھائی کر لے۔ جو لوگ نوکریوں کے لیے، اپنے روزگار کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں سنتا، کوئی پریشانی کو دور نہیں کرتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا، اپنے کاروبار میں ناکام ہو رہے ہیں، گھر میں فارغ بیٹھے ہیں اور لوگوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکے ہیں، وہ یہ عمل لازمی کر لیں۔ آج کا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ لوگ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں، بڑے دھیان سے سن لیں، تاکہ عمل کرتے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پوری ویڈیو کو دھیان سے اور بڑے غور کے ساتھ سن لیں۔ آپ نے 3 لال مرچ لے لینی ہے۔ آپ کے گھر میں ضرور پڑی ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ نے اپنے کچن میں کھانا بنانے کے لیے مرچیں رکھی ہوئی ہیں تو ان میں ضرور آپ کو 3 لال مرچیں مل جائیں گی۔ کوشش کرنی ہے کہ جو مرچیں ہوں وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہوں، گلی سڑی نہ ہوں۔ 3 مرچیں لے کر اس پر عمل کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک مرچ پر سورہ ناس پڑھیں، پھر دوسری پر سورہ ناس پڑھیں اور پھر تیسری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ ناس پڑھ لینی ہے، جیسا کہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ عمل پورا بڑے دھیان سے سنیں کہ تینوں مرچوں پر ایک ایک بار سورہ ناس جب پڑھ لیں، اس کے بعد ہر مرچ کے اوپر 10 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ الرزاق الوہاب، اللہ الرزاق الوہاب، اللہ الرزاق الوہاب۔ ہر مرچ کے اوپر 10 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کے یہ اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ جیسے ہی یہ عمل پورا ہو، آپ نے وہ مرچیں ایک کالے کپڑے میں باندھ لینی ہے۔ کالا کپڑا آپ کو گھر میں آسانی سے مل جائے گا۔ چھوٹے سے کالے کپڑے میں آپ نے ان تینوں مرچوں کو باندھ لینا ہے۔ اب ان کالے کپڑے میں باندھی ہوئی مرچوں کو گھر میں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اندھیرا ہو اور روشنی نہ ہو۔ چاہے اپنے گھر کے چھت کے اوپر رکھ دیں، کہیں چھپا کر رکھ دیں، یا اپنے گھر کے کسی سٹور میں چھپا کر رکھ دیں۔ اگر گھر میں کوئی اندھیرے والی جگہ نہ ملے تو اس کپڑے کو کہیں پر مٹی میں دبا دیں۔ ان مرچوں کو کالے کپڑے میں باندھ کر جس کے اوپر سے بھی 7 بار پھیر دو، اس کے رزق کے خزانے کھل جائیں گے۔ دوستو، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے لال مرچوں کے اوپر، تو ان کو کالے کپڑے میں باندھ کر اپنے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ پھیر دیں، یا جس کو آپ کو لگتا ہے کہ جس کا کاروبار بند ہے، جس کو کامیابی نہیں مل رہی، جس کا رزق نہیں کھل رہا، جو بے روزگار ہے، جو پریشان ہے، اس کے اوپر سے 7 مرتبہ پھیر دیں۔ چاہے تو آپ اپنے گھر والوں کے سارے لوگوں کے اوپر سے 7 مرتبہ وہ کالے کپڑے میں باندھی ہوئی مرچوں کو آپ نے پھیر دینا ہے، اور ایسی جگہ پر رکھنا ہے کہ جہاں پر اندھیرا ہو۔ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور موجود ہوگی۔ آپ کے سٹور میں، آپ کی چھت کے اوپر کوئی کمرہ ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو ایسی جگہ مل جائے گی کہ جہاں پر اندھیرا ہو۔ وہاں پر آپ لوگوں نے اس کپڑے میں باندھی ہوئی مرچوں کو آپ نے رکھ دینا ہے۔ جس کا کام بند ہو چکا ہے، جس کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر رزق کی بندش ہو چکی ہے، دولت پیسہ نہیں آ رہا، انشاءاللہ اس کا رزق کھل کر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے گھر میں دولت کی ایسی بارش ہوگی، دولت ایسا برسے گا کہ آپ کے آنے والی زندگی میں ایک رات کے اس عمل سے
آپ کی ساری زندگی کا آپ کو رزق مل جائے گا۔ دوستو یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، اس کو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی، میری بہنیں، میرے دوست سب لوگ ضرور کر لیں، کیونکہ جو محتاجی ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی محتاجی ہو یا مالی محتاجی ہو، یہ دونوں ہی بڑے دردناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کسی کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے، نہ تو جسمانی طور پر اور نہ ہی مالی طور پر، کیونکہ جو کوئی جسمانی طور پر محتاج ہو جاتا ہے اس کی زندگی بہت دردناک ہو جاتی ہے، اور جو مالی طور پر محتاج ہو جاتا ہے اس کی زندگی بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محتاجی سے بچائے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کو رزق کی تنگ دستی نے بے حال کر رکھا ہو، آپ پائی پائی کے محتاج ہو چکے ہوں، قرضوں پر قرضے چڑھتے چلے جا رہے ہوں، کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کریں کیا نہ کریں، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہوں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی پریشانی سے واسطہ پڑ رہا ہو، رزق میں بہت زیادہ کمی ہو چکی ہو، تو ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے اچھا مر جاؤں تو وہی میرے لیے بہتر ہے۔ لیکن دوستو آپ لوگ جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس وقت موت کی تمنا نہ کیا کریں، بلکہ جو وظائف ہوتے ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، جو اللہ کے ذکر و اذکار ہوتے ہیں، خاص کر نماز کی پابندی کر لیا کریں، تو اللہ پاک سارے کے سارے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ میرے جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے بھائی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی باتوں پر باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے خاص کر گزارش ہے کہ آپ نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا، ہر حال میں کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت اور طاقت سے آپ کا رزق کھل جائے گا۔ اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔